بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب سے درخواست ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں۔ یہ بات 1994 کی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے بجلی کے پروجیکٹس ورلڈ بینک کی مدد سے طے کر کے پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ یہ بجلی کے منصوبے آئی پی پیز کے نام سے شروع کیے گئے اور اس وقت ان میں ساری کی ساری فارن فنڈنگ شامل تھی۔ یہ منصوبے شروع کرتے وقت یہ طے ہوا کہ ہر 10 سال کے بعد ٹائم ٹو ٹائم پالیسی میں تبدیلی کی جا سکے گی۔ چنانچہ ان مہنگے منصوبوں کی وجہ سے پاکستان میں وابڈا نے سارے پروجیکٹس بند کر دیے اور صرف ایک غازی بروتھا کے علاوہ کوئی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ آئی پی پیز کے اس منصوبے میں یہ شرائط شامل تھی کہ ان کمپنیز کو 17% منافع لازمی دیا جائے گا اور یہ کمپنیاں جو بنائیں گی حکومت کو وہ خریدنا پڑے گا، اور ان کی پیمنٹ یعنی ادائیگی کا طریقہ کار ڈالر میں طے کیا گیا۔ چونکہ اس وقت یہ ساری انویسٹمنٹ ڈالرز میں تھی، لہٰذا پیمنٹ ڈالر میں بھی ہوتی تو اتنا ایشو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک مہنگا منصوبہ تھا اور بے نظیر حکومت نے یہ ایگریمنٹ کر کے پاکستان کے انرجی سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیا۔ 2002 میں مشرف کے دور میں لوکل آئی پی پیز نے بھی اس میں انویسٹمنٹ شروع کی۔ چونکہ لوکل آئی پی پیز نے اپنی انویسٹمنٹ روپوں میں کرنی تھی تو لہٰذا ان کی پیمنٹ بھی روپوں میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان لوکل آئی پی پیز نے یہاں ایک گیم چلائی اور انہوں نے ایک پرپوزل بنا کر مشرف کو دی کہ ہماری پیمنٹس ڈالر میں کی جائیں، اور حیرت انگیز طور پر ان کی یہ پرپوزل منظور ہو گئی۔ اس طرح ان کمپنیز کا 17% منافع سے بڑھ کر 32% پر چلا گیا۔ مشرف حکومت کو احساس ہوا، انہوں نے 2003 میں یہ پیمنٹس کے طریقہ کار کو ڈالر سے تبدیل کر کے دوبارہ روپوں میں کر دیا اور یوں معاملات سیٹ ہو گئے۔ پھر 2007 اور 2008 میں دوبارہ پالیسی میں تبدیلی کی گئی اور تبدیلی کر کے پیمنٹس کو پھر روپوں سے ڈالر میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر زرداری کے دور میں ہم نے بدترین بجلی کا بحران دیکھا۔ گردشی قرضے 450 ارب سے زائد ہو گئے۔ اب یہ پیسے ان کمپنیز کو اگر آرام سے دیے جاتے تو اپوزیشن نے شور مچانا تھا کہ ان کمپنیز کو مفت میں پیسے دیے جا رہے ہیں، لہٰذا بجلی کا بحران پیدا کیا جاتا۔ عوام تڑپتی کہ ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے، پیسے دو، جان چھڑواؤ، اور یوں بجلی کا بدترین بحران پیدا ہوتا، اور یہ لوگ ان کمپنیز کو پیسے دیتے اور پھر بجلی کا دورانیہ 18 گھنٹے سے کم ہو کر 12 سے 10 گھنٹے پر آ جاتا۔ نون لیگ بھی اس پر خاموش رہی، کیونکہ ان کمپنیز میں کچھ نون لیگ کے جاننے والے تھے اور کچھ پی 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 کے، لہٰذا دونوں نے اندر کھاتے قوم کو چونا لگائے رکھا۔ اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی۔ نون لیگ کی حکومت نے بھی اس پر کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اسحاق ڈار نے ان کمپنیز کی ادائیگی کا آڈٹ کرنے کی بجائے رسیدوں کی فوٹو کاپیوں پر ان کے واجبات ادا کر دیے، اور یہ 450 ارب روپے کی ادائیگی تھی۔ دنیا میں یہ ایک ریکارڈ تھا کہ اسحاق ڈار نے 450 ارب روپے کی ادائیگی فوٹو کاپی رسیدوں پر کی، جس پر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا اور یوں آڈیٹر جنرل کو ہی اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نون لیگ پر پریشر بنا تو نون لیگ نے یہاں ایک ٹیکنیکل گیم چلی۔ نون لیگ نے سب کا منہ بند کرنے کے لیے آئی پی پیز کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اندر کھاتے آڈٹ کمپنیز کے ساتھ گیم فکس ہو چکی تھی، لہٰذا جیسے ہی نون لیگ نے ان کمپنیوں کا آڈٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اسی دن یہ آئی پی پیز کمپنیاں لاہور ہائی کورٹ جا کر اس نوٹیفیکیشن کے خلاف سٹے لے آتی ہیں، اور 2015 کے بعد 2018 یعنی نون لیگ کی حکومت میں نہ تو وہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ لگا اور نہ ہی نون لیگ کی حکومت نے اس پر کوئی لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کسی قسم کی درخواست دائر کی، بلکہ اس اسٹے پر ان کمپنیوں کو زائد ادائیگی کرتی رہی۔ یوں نون لیگ نے عدالت کے کندھے پر بندوق رکھ کر کمپنیز کو بھی پیسہ دیا اور خود بھی اس سے پیسے بنائے۔ 2014 میں 10 سال مکمل ہو چکے تھے اور قانونی طور پر نون لیگ ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں تبدیلی کر سکتی تھی، لیکن نون لیگ نے اس معاہدے کو نہیں چھیڑا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی۔
بلکہ اس کو ایسے ہی چلنے دیا۔ یہ نون لیگ کی تیسری نااہلی تھی۔ عمران خان کی حکومت آئی، ان آئی پی پیز کمپنیوں کی سرسری سی رپورٹ عمران خان کو پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ آئی پی پیز کمپنیاں ٹیکنیکل طریقے سے پاکستان کے قومی خزانے کو چونا لگا رہی ہیں۔ وہ رپورٹ ان 4 پوائنٹس پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، تیل کی چوری۔ نمبر 2، پر یونٹ کاسٹ بہت مہنگی ہے۔ نمبر 3، شرائط طے ہوتے وقت منافع کی شرح 17% طے ہوئی، لیکن یہ اب 70% منافع کما رہے ہیں۔ نمبر 4، پلانٹ کا آرڈر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ سارے پوائنٹس ایک الیکٹریکل انجینئر کو آسانی سے سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس کو دیسی الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس پلانٹ پر الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے اس کی ایفیشنسی ان میں سے کسی کمپنی نے 45% سے زیادہ نہیں بتائی، جبکہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق ان کی ایفیشنسی تقریباً 60% کے آس پاس ہے۔ اور یوں یہ کمپنیاں تیل 45% ایفیشنسی کے لحاظ سے لے کر اوپر کے 15% تیل کا چونا لگاتی ہیں، اور کئی برسوں سے یہ چونا لگا رہی ہیں۔ یہ تیل کی چوری ہے۔ اس کے بعد اس پلانٹ سے بننے والے یونٹ کی کاسٹ تقریباً 22 سے 24 روپے پڑتی ہے، لہٰذا حکومت کو اس پر سبسڈی دینی پڑتی ہے، اور یہ مہنگے ترین یونٹس ہیں جو پاکستان کو خریدنے پڑ رہے ہیں۔ آئی پی پیز کمپنیز کا منافع 17% طے ہوا تھا، لیکن وہ منافع اس وقت 70% پر پہنچ چکا ہے، اور یوں ایک جھٹکے سے حساب کے مطابق $160 ملین پر پلانٹ سالانہ منافع یہ کمپنیاں کما رہی ہیں، اور اگر سب آئی پی پیز کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً ٹوٹل 200 ارب روپے سے زائد کا چونا اس قوم کو ہر سال لگ رہا ہے۔ اور ہمارا گردشی قرضہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے 68 ارب ماہانہ سے کم کر کے تقریباً 20 ارب ماہانہ کے آس پاس لایا جا چکا ہے، اور اگر 200 ارب روپے سے زائد جو منافع فری میں یہ کمپنیاں وصول کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائے تو ہمارا گردشی قرضہ کم ہو کر 5 ارب ماہانہ سے بھی کم پر آ جائے گا۔ اب چونکہ پتہ تھا کہ عمران خان ان کمپنیز کو نون لیگ کے ساتھ ملی بھگت کر کے لاہور ہائی کورٹ والے سٹے کو ختم کر کے اس کا فیصلہ جلد لینا چاہتا ہے، تو ان کمپنیز نے حکومت سے عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ آپ پچھلے 5-6 مہینوں کے اخبار اور ان آئی پی پیز کمپنیوں کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ملاحظہ کر لیں۔ اس دوران عمران خان نے اس پر انکوائری کمیشن بٹھا دیا۔ اس انکوائری کمیشن کو تقریباً 8 مہینے انکوائری کرنے میں لگے، اور یوں انہوں نے 268 صفحوں کی ایک رپورٹ بنائی جو کہ عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے۔ امید ہے اگر اس رپورٹ پر عمل درآمد کیا گیا تو اس سے بجلی کافی سستی ہو جائے گی۔ بجلی کے سستے ہونے سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی، معیشت جو ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ پاکستان کا آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں ایک تو انرجی کرائسس، اور انرجی کی وجہ سے پاکستانی پروڈکٹس کی جو پرائس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے۔ جب انرجی کی پرائسز پاکستان میں کم ہو جائیں گی تو پاکستانی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں آ جائیں گے۔ تو ہم سب امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کمیشن پہ عمران خان ضرور عمل درآمد کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔